غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ان کا طرز بیان سب سے جدا اور الگ ہے۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر بھی قرار دیتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت نے ان کے فن کو گردآلود کرنے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا ہے۔ ان کی شاعری کے کئی رنگ ہیں۔ شروع میں انہوں نے فارسی آمیز زبان استعمال کی، لیکن بعد میں خالص اردو زبان استعمال کرنے لگے۔ مزاج میں شوق اور جدت تھی، جس کی وجہ سے مشکل شعر کو خوبصورت بنایا۔ وہ نہ کسی کا مقلد تھے اور نہ ہی کسی کو سند کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ اور نئی راہ نکالی۔ فکری پہلو: غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی۔ حسن کے معاملات اور عشق کی واردات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کی عظمت کا بڑا راز بھی یہ کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سکھایا اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ احمد سرور کہتے ہیں، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن عطا کیا اور ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر نہیں بلکہ ذہنی فضا ہیں۔ تصوف: غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ بھی ہر جگہ برقرار نہیں رہتا۔ بعض مقامات پر وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عالم حیرت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ غالب کسی بات پر مطمئن ہوتے، وہ خدا کے بنائے ہوئے ذرے ذرے پر غور فکر کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہے، یہ کیوں یوں نہیں ہو سکتا، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبو یا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کے یہاں فنا بقا فنا فی اللہ، انسان دوستی، ہمدردی اور دربندی کا جذبہ ابھرتا ہے اور اس چیز کی جڑیں تصوف سے ہی پھوٹتی ہیں۔ حسن و عشق کے متعلق جس قدر بلند پایا اشعار دیوان غالب میں ملتے ہیں، حکمت عشق کی نسبت جو گہرائی ان کی نظر میں ہے، اس کا اردو کے کسی دوسرے شاعر کے ہیں ملنا محال ہے۔ عام شعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ غالب نے ان تمام کیفیتوں کا اظہار جس طرح اپنے مخصوص لب و لہجے میں کیا ہے، وہ غالب ہی کا حصہ ہے۔ غالب کا ایک شعر: جو یہ خوں آنکھوں سے بہنے دو کہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمع فروزہ ہو گئیں۔ طنز و ظرافت میں مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں جامع سفال سے لے کر تصوف تک ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے ہیں۔ ان کا کلام ذہنی انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے، اس لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف اور ممتاز السنن نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہا اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تصور غم: کلام غالب کے بیشتر حصے پر ہمیں غم کا سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں غم کی ایک ایسی لہر ملتی ہے جس کے سوتے غم ذات، غم عشق اور غم دورہ سے پھوٹتے ہیں۔ غالب اگرچہ بظاہر ہمیں ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی ہنسی کی تہ میں اشکوں کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ تہداری: غالب کے اکثر اشعار میں مضامین کی تہداری پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک شعر ایک بار پڑھو تو مطلب کچھ اور ہوگا اور دوسری بار پڑھو تو کچھ اور نکلے گا، جیسے کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ مشکل پسندی اور جدت ترازی: غالب کی شاعری کا یہی مقام ہے جس پر ارباب فن اعتراض کرتے رہے۔ کلام غالب کی مشکل پسندی میں مشکل اور جدت الفاظ، پیچیدہ خیالات، جدت محاکات، تخیل کی بلندی، مضامین کی تہداری، تشبیہ و استعارات اور علامات و اشارات نے عام قارئین کے لیے مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ دیوان غالب کا پہلا ہی شعر آج بھی دنیائے اردو کے لیے ایک معمہ اور ابہام بنا ہوا ہے، جس کی نئی نئی پرتیں روز بروز کھولی جا رہی ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ غالب اکثر اپنی مشکل پسندی پر فخر کیا کرتے تھے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تغیر کا۔ انداز بیاں: غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا دلکش اور پر اثر انداز ہے۔ غالب کے اس انوکھے اور نرالا انداز بیاں میں سلاست، روانی، صفائی، سادگی، نازک خیالی، مشکل پسندی، معنی آفرینی، مضمون آفرینی اور جدت ترازی وغیرہ سب کچھ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وہ اکثر اپنے طرز بیاں پر بھی ناز کرتے تھے اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور غالب کی شاعری اردو کلاسیکی شاعری کا وہ نقطہ رجوع جس کے آگے سے روایت میں مزید اضافہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس بات کا علم خود غالب کو بھی تھا۔ منظر ایک بلندی پر ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہونا کاش کے مکان اپنا۔ غالب کی کچھ کتابوں رسالہ کے نام پرتوستان، دستمبو، خط برہان، درفش کاویانی، پنجاہنگ، سبت چین، گلیرانہ، لطائف غیبی، دعائے صبا، عود ہندی، اردو معلیٰ، مکاتیب غالب، رکعات غالب، خطوط غالب، نادرات غالب، نکات غالب، قادر نامہ، انشاء غالب، دیوان غالب، غالب کے دیوان اردو میں
5 بار شائع ہوا۔ غالب نے کل 11 مثنویاں لکھیں جن کے نام یہ ہیں: باد مخالف، مثنوی ابر گوہر بار، مثنوی چراغ قدیر، مثنوی در صف اماں، مثنوی دعائے صبا، مثنوی شان نبوت ولایت، باد مخالف وغیرہ۔ غالب کے انتخاب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کے منقبت، آخری بہادر شاہ ظفر